السلام علیکم، آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ سلما نے گھر کا سامان بیچ کر رفیق کو کچھ پیسے دیا اور کہا رمضان میں سموسوں کی ریہڑی لگا لو تاکہ رمضان اچھا گزر جائے۔ پہلے دن جب اس نے ریہڑی لگائی تو پیچھے والی حاجی صاحب نے اس کی ریہڑی الٹا دی اور سارا سامان خراب ہو گیا اور بولا نکلو یہاں سے، مجھے افطاری کے لیے یہاں دسترخوان لگانا ہے۔ رفیق سامان اٹھا کر سائڈ پر ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں حاجی صاحب نے دسترخوان لگایا۔ جب لوگوں کے سامنے افطاری رکھی تو اچانک حاجی صاحب کے پسینے چھوٹ گئے۔ رفیق نے سارے سموسے دسترخوان پر پھینکے اور یہ لو کچھ پیسے بازار جا کر سموسے بنانے کا سامان لے آؤ۔ ایسا کرو، اس رمضان میں سموسوں کی ریہڑی لگا لو، میں نے سنا ہے اچھی خاصی بچت ہو جاتی ہے، اور نہیں تو کم از کم گھر کا خرچ ہی چل نکلے گا۔ سحری اور افطاری کے لیے کچھ راشن آ جائے گا تو بچے بھی آرام سے روزے رکھ سکیں گے۔ سلما نے گھر کا کچھ پرانا سامان بیچ دیا تھا اور کچھ پیسے ادھار کر لیے تھے۔ جب چند ہزار روپے اکٹھے ہو گئے تو اس نے وہ پیسے لا کر رفیق کے ہاتھ میں رکھ دیے اور سموسوں کی ریہڑی لگانے کا مشورہ دیا۔ رفیق کے دل کو بھی یہ بات لگی تھی۔ اس نے بھی لوگوں سے سن رکھا تھا کہ رمضان میں سموسے بیچنے سے اچھی آمدن ہو جاتی ہے۔ افطاری کے وقت لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے اور ریہڑی والے کو سانس لینے کی بھی فرصت نہیں ملتی اور سموسے ہاتھوں ہاتھ بک جاتے ہیں۔ سموسے وغیرہ بنانے کا تجربہ رفیق کو کافی اچھا تھا۔ شادی سے پہلے وہ کئی سال ایک ہوٹل میں کام کر چکا تھا جہاں اس نے سموسے اور پکوڑے بنانا سیکھے تھے۔ اس لیے اس نے سلما سے پیسے لیے اور بازار جا کر سامان لے آیا۔ اس نے بھی آٹا خریدا، آلو خریدے، پیاز اور ہری مرچیں بھی لی، مصالحے اور تیل بھی خرید لیا۔ پھر اس نے کرائے پر ایک ریہڑی بھی لے لی۔ اللہ کا نام لے کر اس نے کام شروع کیا۔ سلما نے اس کی پوری مدد کی۔ اس نے آٹا گوندھا، آلو ابالے، پیاز اور ہری مرچیں کاٹی، پھر دونوں مل کر سموسے کا مسالہ بنانے لگے۔ کچن میں مسالوں کی خوشبو پھیل گئی تھی۔ سلما بار بار ہاتھ دھو کر کام کر رہی تھی تاکہ ہر چیز صاف ستھری رہے۔ اس نے بڑی محنت اور محبت سے آلو اور مسالے کو اچھی طرح بھونا تاکہ ذائقہ بہترین بن سکے۔ رفیق بھی پوری توجہ سے کام کر رہا تھا۔ وہ آٹے کی چھوٹی چھوٹی پوریاں بنا کر انہیں سموسوں کی شکل دے رہا تھا۔ پھر سلما احتیاط سے ان میں مسالہ بھر دیتی۔ کچھ ہی دیر میں ایک بڑی تھال سموسوں سے بھر گئی۔ دونوں میاں بیوی کی آنکھوں میں امید کی ایک روشنی جھلک رہی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا شاید یہی محنت ان کے حالات بدلنے کا سبب بن جائے۔ جب سموسے بن کر تیار ہو گئے تو رفیق نے ایک سموسہ گرم تیل میں ڈال کر فرائی کیا۔ تیل میں پڑتے ہی سموسے کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ سنہری رنگ کا سموسہ جب تیل سے نکلا تو دیکھنے میں ہی بہت مزیدار لگ رہا تھا۔ رفیق نے احتیاط سے اسے توڑا اور ایک نوالا کھا کر دیکھا۔ اس کے چہرے پر فوراً مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے خوشی سے کہا سلما، اس سموسے میں ویسی ہی خوشبو آ رہی ہے جیسی میری اماں کے ہاتھوں کے سموسوں میں آیا کرتی تھی۔ رفیق جب بھی دل سے سلما کی تعریف کرتا تھا زیادہ مثال اپنی اماں کی ہی دیتا تھا۔ اس کے منہ سے اماں کی مثال سن کر سلما ہمیشہ مسکرا دیتی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ رفیق دل سے تعریف کر رہا ہے۔ اس نے بھی سموسے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چکھ کر مطمئن ہو کر سر ہلا دیا۔ پھر دونوں نے جلدی جلدی باقی سموسے بھی تیار کیے اور ریہڑی پر سارا سامان سجا دیا۔ ایک طرف کچا سامان رکھا گیا، دوسری طرف فرائی کرنے کا انتظام کیا گیا۔ چٹنی کے لیے ہری مرچ اور دھنیا بھی پیس کر رکھ لیا گیا تھا تاکہ گاہکوں کو مزیدار چٹنی کے ساتھ سموسے دیے جا سکیں۔ رفیق نے سارا سامان ریہڑی پر ترتیب سے رکھا اور سلما سے دعا کرنے کو کہا۔ سلما نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ ہمارے رزق میں برکت ڈال دے اور ہماری محنت کو قبول فرما لے۔ رفیق نے بھی آمین کہا اور ریہڑی کو دھکیلتے ہوئے گھر سے نکل آیا۔ راستے میں اس کا ہمسایہ سجاد اسے ریہڑی پر سموسے لے جاتے ہوئے دیکھ کر رک گیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی
نے رفیق کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ وہ طنزیہ انداز میں باتیں کرنے لگا، کہنے لگا کہ آج کل بڑے کاروباری بن گئے ہو۔ رفیق نے اس کی باتوں پر کوئی توجہ نہ دی اور خاموشی سے ریڑھی آگے بڑھاتا رہا۔ سجاد مسلسل ہنستا اور طنزیہ جملے بولتا جا رہا تھا، لیکن رفیق نے سر جھٹک کر خود کو خاموش رکھا۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ وہ کس طرح اپنا کام شروع کرے اور گھر والوں کے لیے رزق کمائے۔ جب سجاد نے دیکھا کہ رفیق بنا جواب دیے ایک گلی کے آخری سرے تک پہنچ گیا ہے تو اس کے دماغ میں ایک اور چراغ آ گیا۔ اس نے اپنے پالتو کتے کو رفیق کے پیچھے لگا دیا۔ کتا بھونکتا ہوا تیزی سے رفیق کی طرف لپکا۔ رفیق گھبرا گیا۔ اس نے جلدی ریڑھی کو آگے کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا، مگر کتا اس کا پیچھا چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کبھی وہ دائیں طرف آ کر بھونکنے لگتا، کبھی بائیں طرف، کبھی گھرانے لگتا جیسے ابھی رفیق کو کاٹ لے گا۔ رفیق نے گھبرا کر سجاد کی طرف دیکھا اور بلند آواز میں کہا، یہ کیا حرکت ہے؟ اپنے کتے کو سنبھالو، میرا نقصان ہو جائے گا۔ میں اگر روٹی کمانے کے لیے نکلا ہوں تو تم لوگ کیوں میرے پیچھے پڑ جاتے ہو؟ سجاد یہ سن کر زور زور سے ہنسنے لگا۔ اسے رفیق کی پریشانی دیکھ کر اور مزہ آ رہا تھا۔ وہ تالی بجا کر قہقہے لگا رہا تھا، لیکن اتنے میں پڑوس میں رہنے والے اکرم بابا اپنے گھر سے باہر نکل آئے۔ انہوں نے یہ سارا منظر دیکھا تو سخت ناراض ہو گئے۔ انہوں نے سجاد کو ڈانٹا اور کہا، کسی محنت کرنے والے کا مذاق اڑانا بہت بری بات ہے۔ اکرم بابا کی ڈانٹ سن کر سجاد نے ہنستے ہوئے اپنے کتے کو پیچھے ہٹا لیا۔ کتا بھی بھونکتا ہوا واپس چلا گیا۔ رفیق نے سکھ کا سانس لیا اور اکرم بابا کا شکریہ ادا کیا۔ پھر وہ ریڑھی لے کر آہستہ آہستہ آگے بڑھ گیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی دعا تھی کہ یا اللہ، آج کا دن خیر سے گزر گیا۔ آج تو انہیں بار بار بچا لیا، ورنہ اچھا خاصا نقصان ہو جاتا۔ ادھار کے پیسے بھی شاید نہ اتار پاتا۔ یہ سوچتے ہوئے رفیق ریڑھی کو دھکیلتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ وہ کسی مناسب جگہ کی تلاش میں تھا جہاں کھڑے ہو کر وہ سموسے بیچ سکے۔ کچھ دیر بعد اسے حاجی صاحب کے گھر کی ایک سائڈ پر نیم کے درخت کے نیچے ایک مناسب جگہ نظر آ گئی۔ وہاں ہلکی ہلکی چھاؤں تھی اور ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی۔ رفیق کو وہ جگہ بہت اچھی لگی۔ اس نے وہیں ریڑھی روک دی اور سامان ترتیب سے رکھنے لگا۔ اس کے دل میں امید جاگ رہی تھی کہ اگر یہاں لوگ روک کر سموسے کھائیں گے تو اس کی محنت ضرور رنگ لائے گی۔ ٹھنڈی ہوا کے ساتھ جب تازہ سموسوں کی خوشبو ارد گرد پھیلے گی تو لوگوں کی بھوک اور بھی بڑھ جائے گی۔ شاید لوگ رک کر اس کے سموسے خریدیں گے۔ اس کی ریڑھی جلدی خالی ہو جائے گی۔ رفیق نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں دعا کی کہ یا اللہ، آج کے دن کو میرے لیے آسان بنا دے۔ پھر اس نے چولہا جلایا، پہلے سموسے تیل میں ڈال دیے۔ تیل میں پلٹے سموسوں کی خوشبو فضا میں پھیلنے لگی اور رفیق کے دل میں امید کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ نیم کے درخت کے نیچے ہلکی سی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ رفیق کے دل میں امید جاگ رہی تھی کہ شاید آج اس کی محنت رنگ لے گی۔ وہ احتیاط سے ایک سموسہ تیل میں ڈال رہا تھا۔ سنہری ہونے پر انہیں نکال کر ایک صاف برتن میں رکھا جا رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ گلی سے گزرتے ہوئے دو مزدور وہاں رک گئے۔ انہوں نے خوشبو محسوس کی تو رک کر ریڑھی کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک نے مسکرا کر پوچھا، سموسے کتنے کے ہیں؟ رفیق نے ادب سے جواب دیا، ابھی افطاری کے وقت کے لیے بنا رہا ہوں، تازہ تازہ ملیں گے۔ مزدور نے سر ہلایا اور کہا، ٹھیک ہے، ہم افطار کے وقت آ جائیں گے۔ یہ سن کر رفیق کے دل میں تھوڑا سا حوصلہ ملا۔ اسے لگا شاید واقعی گاہک آنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ مزید دیر لگا کر سموسے بنانے لگا۔ اسی دوران اچانک ایک دروازہ زور سے کھلا اور دروازہ حاجی صاحب کے گھر کا تھا۔ سفید کپڑوں میں ملبوس حاجی صاحب باہر نکلے اور ان کی نظر سیدھی رفیق کی ریڑھی پر پڑی۔ انہوں نے چند لمحے رفیق کو غور سے دیکھا، پھر ان کے چہرے پر ناگواری آ گئی۔ وہ 10 قدم آگے بڑھے اور غصے سے بھرے
لہجے میں بولے، تم سے یہاں ریڑھی کیوں لگائی؟ رفیق نے احترام سے جواب دیا، حاجی صاحب میں سڑک پر کھڑا ہوں، کسی کا راستہ بھی بند نہیں ہو رہا۔ حاجی صاحب کا غصہ مزید بڑھ گیا اور انہوں نے سخت آواز میں کہا، یہ جگہ خالی کرو، مجھے یہاں افطاری کے لیے دسترخوان لگانا ہے۔ لوگ کہیں گے یہاں تمہاری ریڑھی کھڑی نہیں رہ سکتی۔ رفیق گھبرا گیا، اس نے فوراً کہا، حاجی صاحب اگر اجازت دیں تو میں تھوڑا سا سڑک پر کر لیتا ہوں، افطار تک کھڑا رہنے دیں، پھر خود ہی چلا جاؤں گا۔ لیکن حاجی صاحب شعر سننے کے موڈ میں نہیں تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ریڑھی کو زور سے دھکا دے دیا۔ ریڑھی ایک طرف جھٹکے سے ہلی اور اس پر رکھا سامان زمین پر گرنے لگا۔ ایک برتن لڑکھڑا کر نیچے گرا، کچھ کچے سموسے بھی مٹی میں جا گرے اور چند فرائی کیے ہوئے سموسے بھی زمین پر بکھر گئے۔ یہ منظر دیکھ کر رفیق کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ساری محنت بکھر گئی تھی۔ اس نے جلدی سے جھک کر اپنا سامان اٹھانا شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھ مٹی سے بھر گئے تھے مگر وہ خاموشی سے ہر چیز سمیٹ رہا تھا۔ حاجی صاحب نے غصے میں کہا، میں نے کہا تھا نا یہاں سے نکل جاؤ، مجھے یہاں لوگوں کے لیے افطاری کا انتظام کرنا ہے۔ رفیق نے سر جھکا لیا اور آہستہ سے کہا، جی ٹھیک ہے۔ وہ اپنی ریڑھی کو دھکیل کر تھوڑا سا دور لے گیا اور گلی کونے پر سائڈ پر کھڑا ہو گیا۔ وہ خاموشی سے اپنے گرے ہوئے سموسوں کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ سموسے مٹی سے بھر گئے تھے، اب انہیں بیچنا ممکن نہیں تھا۔ اس کا دل بیٹھنے لگا۔ آج اس کا پہلا دن تھا اور یہ حال ہو گیا تھا، لیکن اس میں ہمت نہیں آ رہی۔ اس نے جو سموسے بچ گئے تھے انہیں صاف برتن میں رکھ دیا اور چولہا دوبارہ جلانے لگا۔ اس کے دل میں ایک ہی دعا تھی، یا اللہ میری محنت نہ ہونے دینا۔ ادھر حاجی صاحب کے گھر کے سامنے چہل پہل بڑھنے لگی۔ چند نوجوان بڑے بڑے دسترخوان اٹھا کر لے آئے۔ انہوں نے زمین پر چٹائیاں بچھائیں اور لمبا سا دسترخوان لگا دیا۔ تھوڑی دیر میں پانی کے کولر بھی رکھ دیے گئے، پھر بڑے بڑے برتنوں میں فروٹ چاٹ اور پکوڑے بھی لائے گئے۔ محلے کے لوگ بھی آہستہ آہستہ وہاں جمع ہونے لگے۔ کوئی کہہ رہا تھا، حاجی صاحب ہر سال بڑا دسترخوان لگاتے ہیں۔ کوئی ان کی تعریف کر رہا تھا کہ دیکھو کتنے سخی آدمی ہیں۔ رفیق سڑک پر کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں عجیب سا احساس تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید یہی دنیا کا طریقہ ہے اور لوگ دوسروں کا دل دکھا کر بھی عزت پاتے ہیں۔ اس نے آہستہ سے دوبارہ سموسے تیل میں ڈال دیے۔ تیل میں پلٹی خوشبو پھر سے فضا میں پھیلنے لگی۔ اس دوران گلی کے چند بچے وہاں گئے۔ وہ ریڑھی کے قریب کھڑے ہو کر سموسوں کو غور سے دیکھنے لگے۔ ایک بچے نے حسرت سے پوچھا، انکل یہ سموسے کب ملیں گے؟ رفیق نے مسکرا کر کہا، افطاری کے وقت۔ بچے خوش ہو گئے اور کہنے لگے، ہم بھی افطاری میں یہی کہیں گے۔ ان بچوں کی معصوم بات سن کر رفیق کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے دل میں کچھ تسلی ملی۔ ادھر دسترخوان پر کھانے کی چیزیں بانٹی جا رہی تھیں۔ کھجوریں رکھی جا رہی تھیں، شربت کے گلاس بھرے جا رہے تھے۔ لوگ آ کر بیٹھنے لگے۔ حاجی صاحب بھی بڑے فخر سے دسترخوان کے قریب کھڑے ہو کر سب کو ہدایت دے رہے تھے۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے، سب لوگوں کو آرام سے بٹھاؤ، ہر چیز ٹھیک طرح رکھو۔ افطاری کا وقت قریب آ رہا تھا۔ فضا میں ایک عجیب سی بے چینی پھیل رہی تھی۔ ہر کوئی اذان کا انتظار کر رہا تھا۔ اس دوران اچانک حاجی صاحب کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ ان کے ماتھے پر پسینہ نمودار ہو گیا۔ انہوں نے بے چینی سے اپنا رومال نکالا اور ماتھا صاف کرنے لگے۔ پہلے تو کسی نے خاص توجہ نہ دی۔ سب لوگ یہ سمجھے کہ شاید گرمی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، لیکن کچھ ہی لمحوں بعد حاجی صاحب کی حالت مزید خراب ہونے لگی۔ ان کے ہاتھ کانپنے لگے، ان کی سانس تیز ہو گئی۔ قریب بیٹھے ایک شخص نے حیرت سے پوچھا، حاجی صاحب خیریت ہے؟ حاجی صاحب نے جواب دینے کی کوشش کی، لیکن ان کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ لوگ گھبرا گئے۔ کوئی پانی لانے کے لیے اٹھا، کوئی انہیں پنکھا جھلنے لگا۔ رفیق
بھی دور سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ابھی تلے ہوئے چند گرم سموسے تھے۔ وہ حیرانی سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش پیدا ہو رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس آدمی نے اس کا نقصان کیا تھا، اب وہ مشکل میں دکھائی دے رہا تھا۔ رفیق خاموش کھڑا سب کو دیکھتا رہا اور گلی کا ماحول ایک دم بدل سا گیا۔ لوگ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے اور دسترخوان کے گرد ایک عجیب سی بے چینی پھیلنے لگی۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اچانک حاجی صاحب کو کیا ہو گیا ہے۔ ابھی چند لمحے پہلے تک وہ بڑے فخر سے سب کو ہدایات دے رہے تھے، لیکن اب ان کے ماتھے پر پسینہ بہہ رہا تھا اور سانس تیز ہو چکی تھی۔ وہ بار بار اپنا سینہ تھام رہے تھے، جیسے اندر کوئی گھبراہٹ سی پیدا ہو رہی ہو۔ قریب بیٹھے ایک آدمی نے فوراً پانی کا گلاس اٹھا کر ان کی طرف بڑھایا۔ کسی کا شاید بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے۔ ایک اور شخص جلدی سے چلنے لگا۔ کچھ لوگ گھبرا کر کھڑے ہو گئے اور کوئی کہنے لگا کہ کسی ڈاکٹر کو بلاؤ۔ رفیق سائیڈ پر اپنی گاڑی کے پاس کھڑا یہ سب منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوگی۔ ابھی کچھ دیر پہلے یہی حاجی صاحب اس کی گاڑی الٹ کر اس کی ساری محنت مٹی میں ملا گئے تھے۔ اس کے سموسے زمین پر گر گئے تھے، اس کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ مگر اب جب اس نے حاجی صاحب کو اس حالت میں دیکھا تو اس کے دل میں غصے کی بجائے ہمدردی پیدا ہوئی۔ اس نے گاڑی پر رکھے برتن کی طرف دیکھا، اس میں ابھی بھی چند تازہ سموسے موجود تھے جو اس نے تھوڑی دیر پہلے فرائی کیے تھے۔ ان سے اب بھی ہلکی ہلکی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ ادھر دسترخوان کے گرد بیٹھے لوگ بے چینی سے اذان کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ لوگ حاجی صاحب کی حالت دیکھ کر پریشان تھے اور کچھ لوگ خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ فضا میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ اچانک مسجد سے اذان کی آواز بلند ہو گئی۔ اللہ اکبر کی صدا گلی میں گونجنے لگی۔ سب لوگ روزہ افطار کرنے کے لیے تیار ہو گئے، مگر حاجی صاحب کی حالت دیکھ کر کوئی بھی ہاتھ بڑھانے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ اس لمحے رفیق نے گہرا سانس لیا۔ اس نے ریڑھی سے برتن اٹھایا اور سیدھا دسترخوان کی طرف چل پڑا۔ لوگ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا دسترخوان کے قریب پہنچا۔ رفیق نے وہ سارے سموسے دسترخوان پر رکھ دیے۔ اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے برتن رکھ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ چند لوگوں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ایک آدمی بولا، یہ تو وہی لڑکا ہے جس کی ریڑھی ابھی کچھ دیر پہلے الٹ گئی تھی۔ ایک اور شخص نے احتیاط سے کہا، ہاں یہی ہے، اس کے سموسے تو زمین پر گر گئے تھے۔ یہ باتیں سن کر حاجی صاحب نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا۔ ان کی نظر رفیق پر پڑی۔ ان کی آنکھوں میں حیرت اور شرمندگی دونوں صاف نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے کمزور آواز میں کہا، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ رفیق نے آہستہ سے جواب دیا، افطاری کا وقت ہو گیا، لوگوں کو روزہ کھولنا ہے، میرے پاس جو بچا تھا وہ لے آیا ہوں۔ یہ سن کر وہاں بیٹھے کئی لوگ خاموش ہو گئے اور لوگوں کے چہروں پر حیرت تھی اور کچھ کے دلوں میں عجیب سا احساس پیدا ہو رہا تھا۔ لوگوں نے کھجوریں اٹھا کر روزہ افطار کیا۔ پھر کسی نے رفیق کے سموسے اٹھائے۔ جب انہوں نے سموسے کھائے تو فوراً ان کے چہرے پر حیرت پھیل گئی۔ ایک شخص بولا، یہ سموسے تو بہت مزیدار ہیں۔ دوسرے نے کہا، واقعی ان کا ذائقہ بہت اچھا ہے۔ کچھ لمحوں میں کئی لوگ رفیق کے سموسے کھانے لگے۔ دسترخوان پر بیٹھے لوگ اب آپس میں اسی کے سموسے کی تعریف کر رہے تھے۔ حاجی صاحب خاموش بیٹھے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر اب پسینے کے ساتھ ساتھ شرمندگی بھی واضح تھی۔ انہیں اچانک اپنے کیے ہوئے عمل کا احساس ہونے لگا تھا۔ انہوں نے یاد کیا کہ ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے غصے میں آ کر اس غریب آدمی کی ریڑھی الٹ دی تھی، اس کی ساری محنت مٹی میں ملا دی تھی، مگر وہی آدمی اب ان کے دسترخوان پر اپنے سموسے رکھ کر لوگوں کو افطار کروا رہا تھا۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ افطاری کے بعد وہ آہستہ آہستہ اٹھے اور رفیق کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ ارد گرد کھڑے لوگ خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ حاجی صاحب نے رفیق کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، بیٹا مجھے معاف کر دو، آج میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔
رفیق نے فوراً کہا نہیں حاجی صاحب ایسی کوئی بات نہیں۔ حاجی صاحب نے سر ہلاتے ہوئے کہا نہیں غلطی ہوئی ہے، میں سمجھتا تھا کہ بڑا دسترخوان لگانے سے اور لوگوں کو بلا کر افطاری کرنے سے ہی اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ میں سمجھتا تھا صاف کپڑے پہننے، لوگوں کو بٹھا کر کھانا کھلانا ہی نیکی ہے۔ آج مجھے احساس ہوا ہے اللہ کی رضا صرف دکھاوے میں نہیں ہوتی، اللہ کی رضا تو اس میں ہے کہ انسان کسی ضرورت مند کا دل نہ دکھائے، کسی محنت کرنے والے کا ہاتھ تھامے، کسی غریب کی مدد کرے۔ گلی میں کھڑے لوگ خاموشی سے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ حاجی صاحب نے آگے بڑھ کر رفیق کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا تم نے آج مجھے سبق سکھایا، تم نے میرا نقصان کرنے کے باوجود میرے دسترخوان پر اپنے سموسے رکھ دیے۔ اس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے ہوتا ہے۔ رفیق نے آہستہ سے کہا میں نے تو صرف یہی سوچا تھا کہ افطاری کا وقت ہے اور لوگوں کو کھانے کی ضرورت ہے۔ حاجی صاحب کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے کہا آج سے تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گے، تم یہیں ریڈی رکھو گے، یہ جگہ تمہاری ہے۔ پھر انہوں نے محلے والوں کی طرف دیکھ کر کہا آج سے دسترخوان کا طریقہ بھی بدلے گا، اب یہاں صرف دکھاوے کے لیے دسترخوان نہیں لگے گا بلکہ اس میں سب سے پہلے ان لوگوں کو بلایا جائے گا جو واقعی ضرورت مند ہیں۔ اصل نیکی صرف دکھاوے اور نام کے لیے کیے گئے کاموں میں نہیں ہوتی بلکہ نیکی دل کی نرمی اور انسانیت میں چھپی ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص بڑے بڑے دسترخوان لگا کر لوگوں کو کھانا کھلائے لیکن کسی غریب یا محنت کرنے والے کا دل دکھا دے تو اس عمل میں اللہ کی رضا نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کو وہ انسان زیادہ پسند ہے جو عاجزی اختیار کرے اور دوسروں کے دکھ درد کو سمجھے۔ رمضان المبارک کا اسلامی مہینہ کا کون سا نمبر ہے؟ 7واں، 8واں، 9واں، 10واں؟